السلام علیکم۔ وائس آف سمری میں آپ سب کو کہتی ہوں میں خوش آمدید۔ چینل پر اگر کوئی نیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ یہ ناول ایسا ناول ہے جو آپ سب کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، یہ میرا آپ سے دعویٰ ہے۔ آپ ایک دفعہ اس ناول کو اینڈ تک میرے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، سن کے دیکھیے، آپ کی بھی رائے یہی ہوگی۔ چلیے آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ضیاء بے یقینی سے زینی کا چہرہ دیکھتے رہے۔ نفیسہ نے ان کے آفس سے آنے کے کچھ دیر بعد انہیں زینی کی ماڈلنگ کے بارے میں بتا دیا تھا اور ضیاء کو یقین نہیں آیا تھا، مگر اس کے کمرے میں جا کر اس کا سامنا کرتے ہی انہیں جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے بے حد دھڑلے سے اقرار کیا تھا کہ جو کچھ انہوں نے ان کے منہ سے سنا ہے وہ سب سچ ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم؟ اس نے باپ کی بات کاٹ دی۔ آپ سے پوچھتی تو آپ اجازت دیتے؟ نہیں، کیونکہ میں تمہیں ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جس پر لوگ انگلی اٹھائیں۔ لوگ پہلے ہی مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ نہیں زینی، عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں ایسے کام نہیں کرتیں، ضیاء نے اسے نرم آواز میں سمجھایا۔ تو پھر کیا کرتی ہیں؟ شوہروں کے ہاتھوں جہیز کام لانے کی وجہ سے پٹتی ہیں یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی منگنیاں توڑواتی ہیں؟ پیسے کے بغیر کوئی گھرانہ عزت دار نہیں ہوتا، نہ کہلاتا ہے۔ تم ناسمجھی کی باتیں کر رہی ہو، ضیاء نے اسے ٹوکا۔ میں آپ کو وہ سچ بتا رہی ہوں جس سے آپ نے ہمیشہ نظریں چرائیں، اس نے ترکی بترکی کہا۔ زینی، ضیاء نے اسے کچھ کہنا چاہا۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہوتا تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، اس نے تلخی سے کہا۔ شیراز کے لالچ اور کم عقلی، اس نے ضیاء کی بات کاٹ دی۔ شیراز نے جو کچھ کیا غلط نہیں کیا، اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ آخر کیا ملتا اس کو آپ کی بیٹی سے شادی کر کے؟ وہ باپ کے بالمقابل کھڑی ہو گئی۔ غلطی آپ نے کی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے بیٹیاں بھی بیاہنی ہیں، اور جب ان کو بیاہنا ہے تو ان کو کچھ دینا بھی ہے۔ کم از کم اتنا تو دینا ہی چاہیے جو وہ آپ سے مطالبہ کرتی۔ میں نے تم لوگوں کو ہمیشہ حلال کھلایا اور مجھے اس پر فخر ہے۔ ضیاء نے دل گرفتگی سے کہا۔ یہ وہ اولاد تھی جس نے ان سے تو کیا کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور اس فخر کی وجہ سے آپ کی ایک بیٹی سسرال میں تماشا بنی ہوئی ہے اور دوسری خاندان میں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ مجھ سے تم کہو گی۔ آپ مجھے ماڈلنگ چھوڑنے کا کہیں گے تو میں یہی سب کچھ کہوں گی آپ سے۔ کیوں اس طرح کرنے لگی ہو زینی تم؟ ضیاء نے رنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینی اس بار کچھ نہیں بولی۔ باپ کی کسی بات نے پہلی بار اسے خاموش کروایا تھا۔ ضیاء کے سوال کا جواب زینی کے پاس نہیں تھا۔ اسے خود بھی یہ پتہ نہیں تھا وہ یہ سب کچھ کیوں کرنے لگی تھی۔ انسان کو اگر اس نے چھوڑا ہو جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ رنج میں اس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے لگتا ہے جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ زینی بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ انتقام میں ہوتا سیلف میکنزم ہوتا ہے، دوبارہ ویسی تکلیف سے بچنے کی کوشش۔ وہ کچھوے کی طرح اپنے خول میں بند ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ارد گرد دیواری کھڑے کرنے کی کوشش میں اس نے سارے تعلقات، سارے رشتوں، ساری محبتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹنا شروع کر دیا تھا، اس خوف اور عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ کہ کل کو کوئی اس کے ساتھ دوبارہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو شیراز نے کیا تھا۔ وہ صرف یہ بھول گئی تھی کہ یہ سارے اس کے خونی رشتے تھے۔ وہ کسی دوسرے کو اپنے احساسات کو کیا سمجھاتی؟ اسے تو خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا چیز تھی جو اسے مار رہی تھی۔ ہتک، شرم، ذلت، غربت، فریب، غم، غصہ یا پھر شیراز کا چھوڑ دینا۔ اس کے اندر سوالوں کا ایک ہجوم تھا اور ان میں سے کسی کا بھی جواب اسے نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کے وجود کے اندر جیسے دھند ہی دھند تھی جس میں اس کو رستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ درد کا ایپی سینٹر ڈھونڈتی رہی تھی اور اس تلاش نے اس کو درد سے زیادہ بے حال کر دیا تھا۔ ضیاء نے اس رات اس سے مزید بات نہیں کی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا وہ ان کی بات نہیں سنے گی، پر انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ مزید کوشش کرنا چاہتے تھے۔ اگلے چند دن نفیسہ، ربیہ، سلمان اس کو دن رات سمجھاتے رہے۔ وہ روزانہ اطمینان سے فاران کے آفس جاتی، شام کو آ کر ان سب کی باتیں سنتی، پھر اطمینان سے چادر اوڑھ کر سو جاتی۔ اگلی صبح وہ ایک بار پھر آفس جانے کے لیے تیار ہوتی۔
ایک شاندار گاڑی میں روز وہاں آمد و رفت نے محلے میں مزید سرگوشیوں اور چہمگوئیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ نفیسہ اور ربیہ لوگوں سے جھوٹ بولتے بولتے تنگ آ گئی تھیں اور انہیں یقین تھا کہ کسی نے ان کے جھوٹ پر یقین نہیں کیا ہوگا کہ زینی کسی دفتر میں کام کرنے لگی تھی۔ آخر وہ کون سا دفتر تھا جس کی ایسی شاندار کار ایک عام ورکر کو اس کے گھر سے پک اور ڈراپ کے لیے بھجوائی جاتی تھی، اور وہ بھی زینی کے لیے جس نے ابھی BA کی ڈگری تک نہیں لی تھی۔ شیراز اور اس کے گھر والوں کے الزامات پر جیسے مہر ثابت ہونا شروع ہو گئی تھی، اور نفیسہ اور ربیہ اس دن سے ڈر رہی تھی جب زینی کا پہلا اشتہار منظر عام پر آتا اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا۔ اور ضیاء، وہ اب زینی کو سمجھانے کی کوشش ترک کر کے صرف اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان کے آفس کے وہ دوست زینی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئیں۔ انہیں زینی کی فوری شادی اس مسئلے کا حل نظر آ رہی تھی۔ خالد صاحب ان دنوں اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور انہوں نے ضیاء سے اس شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گھر آنے کے بارے میں وعدہ کیا تھا، اور ہر گزرے دن کے ساتھ ضیاء کو جیسے قیامت کا دن محسوس ہوتا تھا۔ زینی کو اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرتے زیادہ دن نہیں لگے تھے۔ صرف شروع کے دن میں جب وہ ٹھٹکتی، جھجکتی، سہمتی، ہچکچاتی، سکڑتی سمٹتی رہتی تھی، پھر جیسے ایک ہی منتر تھا جو وہ اپنے آگے آنے والی رکاوٹ ہر گرہ پر پھونکنے لگی تھی۔ وہ آپ کے گھر سے جہیز کے نام پر کچھ نہیں لے کر آئے گی، کم از کم عزت تو لائے۔ A beautiful woman with all these qualities or a beautiful woman with lots of cash۔ ایک عورت ان تمام خصوصیات کے ساتھ، یا ایک خوبصورت عورت کروڑوں کیش کے ساتھ۔ وہ پہلا منتر پھونکتی، وہ کام نہ کرتا تو دوسرا یاد کرتی۔ عزت اور حیا نام کی چیزیں چند لمحوں کے لیے اس کی دنیا سے غائب ہو جاتی۔ وہ شوٹ کرتے وقت فوٹوگرافر یا اس کے اسٹنٹ کی ہدایات نہیں سنتی تھی۔ اسمائل، چن اپ، موو ٹو دی لیفٹ، ڈونٹ بینڈ، اسٹریٹن یور شولڈرز، بینڈ بیکورڈز، pout your lips, raise your left eyebrow upwards, tuck your tummy in, hold your breath, there it is۔ وہ فوٹوگرافر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے کانوں میں کچھ اور سن رہی ہوتی تھی۔ شیراز کا خط پکڑنا، نسیم کا دروازہ نہ کھولنا، نفیسہ کا منگنی کا سامان واپس لانا، ضیاء کا اکبر اور نسیم کے گھر سے نامراد واپس آنا، شیراز کو لکھے جانے والے خط، اپنے ہاتھ سے ربیہ کا انگوٹھی اتارنا، ضیاء کا اکیڈمی میں شیراز سے ملاقات کے دوران کہی جانے والی باتیں دہرانا۔ ہر فوٹو شوٹ کے دوران اس کا ذہن انہی سب باتوں کو دہرا رہا ہوتا، اور ان سب واقعات کے ساتھ منسلک تکلیف اور ذلت کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ کسی بھی قابل اعتراض لباس کو پہن کر محسوس کی جانے والی ذلت کو وقتی طور پر جیسے فراموش کر دیتی تھی۔ ماضی اس کے لیے جیسے حال میں انستھیزیا کا کام کرنے لگا تھا۔ وہاں آنے والے بہت سے دوسرے ماڈل لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ اس کی جان پہچان اور ہیلو ہائی ہونے لگی تھی، مگر زینی کے رویے میں کوئی بات ایسی تھی کہ سب اس سے بدکتے تھے یا پھر خار کھاتے تھے، اور رہی صحیح کسر اس کی خوبصورتی اور سٹائل پورا کر رہے تھے۔ وہ ہر ماڈل لڑکی کو خوف اور عدم تحفظ کا شکار کر رہی تھی۔ کل کس کا تھا، یہ ہر ایک کو پہلے ہی دیوار پر لکھا نظر آنے لگا تھا۔ فاران ایک مشہور سٹائلسٹ سے اس کی گرومنگ کروا رہا تھا۔ وہ سارا دن 6 انچ کی ہیل کے ساتھ کیٹ واک کرنا سیکھتی رہتی۔ اس کے چلنے کے انداز میں قدرتی طور پر شاہانہ پن تھا، اور اس کے جسم میں بے پناہ لچک، اور یہ چیزیں فاران اور اس سٹائلسٹ نے پہلی بار اسے کیٹ واک کرانے کی کوشش کرتے ہوئے نوٹ کر لیا تھا۔ باقی ساری چیزیں اس کو سکھانا ان کے لیے کیک واک ثابت ہو رہی تھیں۔ فاران کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی پہلی کیٹ واک کوئن کو گروم کر رہا تھا، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اگلے 5 سالوں میں اگر اسے صرف اپنے ساتھ کام کرنے پر آمادہ رکھ سکا تو وہ اس کے ذریعے کروڑوں روپے کمانے والا تھا، اور اگلے 5 سال اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے صرف کانٹریکٹ کافی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ایک بار زینی منظر عام پر آ گئی تو اس پر آفرز کی بھرمار ہو جائے گی، اور ان میں سے ہر آفر ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی۔ فاران ان حالات میں زینی کو صرف اپنے ساتھ باندھے رکھنا ناممکنات میں سے تھا، اسے اس پر جال ڈالنا تھا۔ بھائی، یہ گھر اب ہمارا ہے؟ شبانہ نے بے یقینی سے گھر میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے شیراز سے پوچھا۔ وہ اس دن سے اپنے پورے خاندان کو وہ بنگلہ دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا جو شینا کو جہیز میں ملنے والا تھا۔
ہاں وہاں آج کل مرمت ہو رہی تھی، اور اس بنگلے میں آ کر شیراز کے گھر والوں کو جیسے اپنے آپ پر قابو نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے اپنے لیے کمرے منتخب کر رہے تھے۔ شیراز بے حد فخریہ انداز میں انہیں ایک ایک چیز دکھا رہا تھا، یوں جیسے وہ سب کچھ اس کی ہے، شینا کے جہیز کا نہیں تھا، اس کی اپنی برسوں کی محنت کا حاصل تھا۔ اور اکبر تو اپنے بیٹے پر نثار ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہاں سوچا تھا کہ ان کی اکلوتی نرینہ اولاد کے مقدر میں اتنا رزق تھا۔ یہ ماسٹر بیڈ روم ہے، یہ میں آپ دونوں کے لیے تیار کروا رہا ہوں۔ میں اور شینا دوسرے روم میں رہیں گے۔ شیراز نے نسیم اور اکبر کو ماسٹر بیڈ روم میں لے جاتے ہوئے کہا۔ خیر انہیں ماسٹر بیڈ روم کی کیا سمجھ آتی، ان کے لیے بس یہی کافی تھا کہ گھر کے سب سے بڑے کمرے میں ان کا بیٹا ان کو رکھ رہا ہے۔ اور بھائی میں اوپر والی منزل پر الگ کمرہ لوں گی۔ نزہت نے فوراً یاد دلایا۔ لے لینا بھائی لے لینا، اوپر والے سارے کمرے خالی ہیں، تم لوگ لے لینا ایک ایک کمرہ۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے بہن کو اطمینان دلایا۔ میں تو بھائی یہاں آتے ہی اپنے محلے کی ساری سہیلیوں کو اپنے گھر بلاؤں گی، انہیں بھی تو پتہ چلے ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ شبانہ نے بھی اپنے مستقبل کے ارادوں کا اظہار کیا۔ بلا لینا اپنی سہیلیوں کو، مگر پہلے اس گھر میں ہم کو تو آ لینے دو۔ شیراز نے اس کا سر تھپتھپایا۔ اور وہ جو اپنا گھر ہے اس کا کیا کریں گے؟ اکبر کو خیال آیا۔ اسے بیچ دیں گے، اب اس محلے کے اتنے چھوٹے سے گھر کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیراز نے اپنا ارادہ بتایا۔ بیچنے کے بجائے کرائے پر چڑھا دیں تو ماہانہ کچھ آمدنی ہوتی رہے گی، اکبر نے کہا۔ کتنی ماہانہ آمدنی ہو جائے گی؟ 700-800 روپے۔ چھوڑیں، اب وہ زمانے گئے کہ اس ماہانہ آمدنی پر جئیں گے ہم لوگ، اب تو اسے دوگنا روز خرچ کیا کریں گے ہم، شیراز نے بے حد تنفر سے کہا۔ کیوں بیٹا کتنی تنخواہ لگے گی تمہاری؟ نسیم نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ تنخواہ کو چھوڑیں امی، سرکاری نوکری میں تنخواہیں نہیں ہوتی، کمائیاں ہوتی ہیں۔ اس کی بات پر اکبر نے بلند آواز میں کہا لگایا، افسر اولاد کا باپ ہونے کا نشہ ہی کچھ اور تھا۔ پھر بھی محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں، مجھے بتانا ہے انہیں، نسیم نے اصرار کیا۔ ایک تو آپ اس محلے کی عورتوں کو بھول جائیں، ہم اب ان جیسے نہیں رہے، ان سے الگ ہو گئے ہیں، ان سے میل جول ختم کریں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر محلے کے لوگوں کی قطاریں لگ جائیں۔ شیراز نے یکدم کسی خدشے کے پیش نظر کہا۔ نہیں نہیں بیٹا تم فکر ہی مت کرو، ہم کوئی بے وقوف ہیں کہ محلے کے لوگوں کو یہاں بلانا شروع کر دیں، اکبر نے فوری طور پر شیراز کو تسلی دی۔ اور ہاں وہ گاڑی کا کیا ہوا؟ اکبر کو یکدم یاد آیا۔ گاڑی بھی آ جائے گی، ایک نیا ماڈل آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب سسرال والوں سے گاڑی لینی ہے تو پھر لیٹسٹ ماڈل کیوں نہ لوں؟ شیراز نے ہنس کر کہا۔ نسیم اور اکبر دونوں فہمائشی انداز میں ہنسے۔ تمہارے سسرال والے بڑے دل کے لوگ ہیں، 2-4 لاکھ کم زیادہ ہو جانے سے ان کو فرق نہیں پڑے گا، اکبر نے سعید نواز کی تعریف کی۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، اسی لیے تو انتظار کر رہا ہوں نئے ماڈل کا۔ بیٹا ہمیشہ اپنے سسرال والوں کی عزت کرنا، ساس سسر کے فرما بردار رہنا، نسیم نے یکدم شیراز کو نصیحت کرنی شروع کر دی۔ ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں آج کل کے زمانے میں، اکبر نے بھی مداخلت کی۔ وہ تمہیں اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، تم بیٹا بن کر دکھانا انشاءاللہ تعالی، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ ماں باپ نہ بھی کہتے تو بھی یہ تو اس کے اپنے دل کی آواز تھی۔ نسیم کا بس چلتا تو وہ اسی وقت شیراز کی ایڈاپشن کے کاغذات تیار کر کے شیراز کو سعید نواز کا متبنی بنا دیتی۔ وہ اس کروڑوں کے گھر کو دیکھ کر اس وقت اتنی ہی جذباتی ہو رہی تھیں۔ اور کبھی شینا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں اسے بہو نہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں لاؤں گا، اور یاد رکھنا اسے تم سے کوئی شکایت ہوئی تو میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ اکبر بھی کچھ مزید جذباتی ہو گیا۔ اس وقت شینا کے لیے سب کے دل میں پیار کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ میں تو خیر اس کو بیٹیوں سے بھی بڑھ کر رکھوں گی، نسیم نے اپنا عزم دہرایا، اور میں نے تو بھابھی کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، میں تو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی انہیں، اور 1 سال تک تو ہم ان سے ویسے ہی کوئی کام نہیں کروائیں گے۔ نزہت کے دل میں بھی بھابھی کی محبت جوش مار رہی تھی۔ بالکل اپنی بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا ہے میں نے، نسیم نے تائید کی۔ آخر شینا نے سب کی قسمت بدل دی تھی تو پھر کروڑوں کی اس جائیداد کے ساتھ آنے والی بہو پر کس کو پیار نہ آتا؟ شیراز مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے تصور میں اس وقت شینا تھی، اسے اس گھر میں وہ اپنے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ رہا تھا۔ سنا ہے زینی نے کوئی نوکری کر لی ہے؟ ربیہ کی ہونے والی ساس اس دن ان کے گھر آئی تھی، اور نفیسہ کو ان دنوں اگر کسی کا اندیشہ تھا تو وہ انہی کی آمد کا تھا۔ زبیدہ ان کی چھوٹی بہن تھی اور بہت اچھے مزاج کی تھیں، مگر یہ نفیسہ
تھی کہ وہ نسیم کے ساتھ بے حد انسیت رکھتی ہیں اور اس وقت بھی نسیم کے پاس سے ہی آ رہی تھیں۔ زینی کی اس نوکری کے بارے میں بھی انہیں نسیم نے ہی مطلع کیا تھا۔ زبیدہ کو اگرچہ شیراز اور زینی کی منگنی ٹوٹنے کا افسوس تھا، مگر بہرحال انہوں نے ابھی اسی بارے میں نفیسہ سے افسوس کے علاوہ زینی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید ان کے دل میں بھی زینی کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا جو اب بھی اسے قصوروار سمجھنے سے انکاری تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آئی تھیں اور ہر بار زینی کی حالت دیکھ کر وہ مزید رنجیدہ ہو کر واپس جاتی تھیں۔ ہاں، وہ ایک آفس میں اس کی دوست نے لگوایا ہے اسے، نفیسہ نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ آپا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خاندان والے بہت باتیں کر رہے ہیں پہلے ہی۔ زبیدہ نے اعتراض کیا۔ وہ چھوڑ دے گی، ذرا دل بہل جائے گا اس لیے کام کر رہی ہے، چھوڑ دے گی وہ۔ نفیسہ نے جھوٹ بولا۔ دل بہلانے کے لیے نوکری ہی کرنا رہ گیا ہے، پہلے بھی اس کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کو گھر سے باہر ہی نہ جانے دیتی۔ نفیسہ نے قدرے شرمندہ انداز میں چائے لاتی ہوئی ربیہ کو دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ ربیہ نے چائے کی ٹرے تپائی پر رکھ دی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ زینی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی زبیدہ سے زینی کی ملاقات ہو۔ وہ اگرچہ ابھی بھی چادر لے کر ہی باہر آتی تھی، مگر اس کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا اور تراشیدہ بالوں کے ساتھ زبیدہ کے سامنے آنا قیامت لانے کے مترادف تھا۔ ربیہ کو زینب کے حلیے کا ہی خوف نہیں تھا، بلکہ اس کو زینی کی زبان سے بھی خوف آ رہا تھا۔ زبیدہ اس سے جاب کے حوالے سے کچھ پوچھ لیتی تو ربیہ کے پیٹ میں جیسے کوئی گھونسے مارنے لگا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ یا تو زینی کو آج دیر ہو جائے یا پھر زبیدہ چائے پی کر چلی جائیں، یا پھر وہ کچھ اور دعا مانگنے کے لیے سوچنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ربیہ نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، لگتا ہے زینی آ گئی۔ اس وقت آتی ہے وہ؟ مغرب میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا اور اس وقت زینی کا گھر آنا زبیدہ کے لیے بے حد قابل اعتراض بات تھی۔ نہیں، عام طور پر تو جلدی آ جاتی ہے، آج کہہ کر گئی تھی کہ ذرا دیر سے آئے گی، کسی دوست کی طرف جانا ہے، نفیسہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ربیہ جلدی سے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے چوکھٹ پر کھڑی زینی سے گھبرائے ہوئے انداز میں سرگوشی کی۔ چھوٹی خالہ آئی ہیں، انہیں مت بتانا کہ ماڈلنگ کر رہی ہو اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے بال دکھانا، چادر کو اچھی طرح لپیٹ۔ ربیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ زینی اسے بڑے آرام سے ایک طرف کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم خالہ۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اپنی چادر اتارتے ہوئے سامنے بیٹھی زبیدہ کی طرف گئی۔ چارپائی پر زبیدہ کے ساتھ بیٹھی نفیسہ نے بے اختیار اپنے دانت پیسے۔ زینی کے عقب میں کھڑی ربیہ نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور زبیدہ چائے کا دوسرا گھونٹ لیتے لیتے رک گئیں۔ ان کی نظریں زینی کے بالوں پر تھیں۔ ایک نظر انہوں نے زینی کو دیکھا، پھر نفیسہ کو۔ تم نے بال کب کٹوائے؟ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا اور زینی نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے تاریخ تو لکھ کر نہیں رکھی۔ اس نے چادر طے کی اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے قدرے سرد مہری سے کہا۔ زبیدہ نے اس کے انداز کو محسوس کیا۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار زینی سے اس انداز میں کوئی بات سنی تھی۔ انہیں جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا، تم بڑی نمازیں اور تہجد پڑھتی ہو، اسلام میں بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اگلے ہی جملے میں حساب صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے خالہ، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس نے بے حد عجیب مسکراہٹ کے ساتھ زبیدہ سے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکیں۔ کم از کم وہ زینی کے منہ سے اس بات کے جواب میں اس جملے کو سننے کی توقع نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے بدلے ہوئے حلیے کو انہوں نے محسوس کیا تھا، مگر ان کا ذہن ماڈلنگ کی طرف نہیں گیا۔ کیا کام کر رہی ہو تم؟ انہوں نے بالآخر موضوع بدلاتے ہوئے کہا۔ ماڈلنگ۔ اس نے اپنے لمبے ناخنوں پر نظر ڈالتے ہوئے ان کے سر پر بم پھوڑا اور ایسا ہوتے ہوئے اس نے دور کھڑی ربیہ کو مسکراتے ہوئے بے حد معنی خیز نظروں سے دیکھا، جو بالکل ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ نے ہونٹوں سے لگایا کپ دوبارہ پرچ میں رکھ لیا۔ انہوں نے گردن موڑ کر زینی کو دیکھا، جو اب اپنا برش نکال کر بالوں میں پھیر رہی تھی۔ تم ماڈلنگ کر رہی ہو؟ لیکن آپا تو کہہ رہی تھی تم آفس میں کام کر رہی ہو۔ زبیدہ نے نفیسہ کو دیکھا، جو اس وقت شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ امی سے پوچھیں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ زبیدہ نے نفیسہ سے کچھ پوچھنے کے بجائے اپنا پرس کھولا، اس میں سے کچھ نوٹ نکال کر بے حد سرد انداز میں زینی کی گود میں رکھ دیے۔
میں شراز کی طرف گئی تھی، آج وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ رقم دی کہ تمہیں دے دوں، 15,000 ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری چوڑیوں کی قیمت سے کچھ زیادہ ہی رقم ہے یہ۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے زینی کا ہاتھ رک گیا۔ تم نے اپنی چوڑیاں اس کو کیوں دیں؟ نفیسہ اپنا غصہ بھول کر یکدم بولی۔ زینی ہزار کے ان نوٹوں کو دیکھنے لگیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے ماضی میں لوٹ گئی تھی۔ شراز نے آخری ادھار لوٹانا فرض سمجھا تھا۔ اسے باقی 4 سالوں میں لیے ان گنت چھوٹے بڑے ادھار یاد نہیں آئے۔ کہہ رہا تھا اس سے 2 چوڑیاں آرام سے بن جائیں گی، نہ بنی تو اسے بتا دوں، وہ اور بھیج دے گا۔ زبیدہ نے مزید کہا، جب شادی نہیں ہونی تو چوڑیاں بنوا کر کیا کرنا ہے مجھے؟ زینی نے نوٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نفیسہ نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں شادی نہیں ہونی؟ چاروں پیر مل رہے ہیں، بری بات منہ سے مت نکالو۔ زینی نے کوئی جواب دینے کے بجائے ان نوٹوں کو زبیدہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان چوڑیوں کی قیمت اتنی نہیں تھی خالہ، کسی چیز کی قیمت ضرورت طے کرتی ہے، پیسہ نہیں۔ اور ان چوڑیوں کی قیمت کتنی ہے یہ شراز کو وقت آنے پر بتاؤں گی۔ قیمت تو ادا کرے گا وہ، مگر میری مرضی کی ادا کرے گا۔ ابھی اس سے کہیں رکھے اپنے پاس۔ اس نے نوٹوں کو ان کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا اور اپنی چادر اور بیگ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میری سپورٹ کے لیے لائک کر دیں اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ ضرور چھوڑ دیا کریں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو، اور پلیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔